آج ایک قطرہ بھی کافی ہوگا، اج ساہ بھی نہیں کھلے راہ بھی نہیں، انج ٹوک انوکھڑے ٹوکدے نہیں، ٹر پویں تے فاصلے مک جاندے، گھر بیٹھیاں پینڈے مکدے نہیں۔ آج قدم قدم چلیں گے۔ ماضی کے گناہ تو ایک آنسو سے دھوئے جا سکتے ہیں نا۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو کسی نے روک کے کہا بابا کیا ماجرا ہے، کسی نے مارا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، ان لوگوں کے رویے نے رلا دیا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا بازار سے گزر رہا تھا، ان لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں ترس جاگا، تو میرا خیال یہ ہوا کہ ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو میں نے پھر اس سے بات کی، تو آواز آئی ٹھیک ہے لے آ ان کو میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ میں بڑا خوش ہوا، میں ان سے بات کی، یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی ہے۔ تو وہ تو مان رہا تھا، یہی نہیں مان رہے، تو مجھے ان کے رویے پہ رونا آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بخشنے پہ آمادہ ہوں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ رب منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ وہ تو کہتا ہے میں معاف کر دوں گا، لیکن یہ عجیب ہے کہ یہ آمادہ ہی نہیں ہے، یہ مان ہی نہیں رہے۔ تو مجھے ان کے رویے پہ افسوس آ گیا، ان کے رویے پہ رونا آ گیا، اس لیے میں رو رہا ہوں، ورنہ نے مجھے مارا نہیں، کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ خیر اگلے دن وہی بزرگ قبرستان کے قریب سے گزرے تو دیکھا کہ وہ بابا قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے، تو پھر روک گئے کہ بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا آج بھی میرا ماجرا کل والا ہی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار سے گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، میرے دل میں ترس جاگا، تو میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں، تو وہ تو مان رہا تھا، وہ بندے ہی نہ مانے، تو آج میں ادھر آ گیا۔ میں نے کہا چلو ان سے بات کرتے ہیں۔ آج میرا خیال یہ ہوا کہ قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے ہیں، وہ نہیں مانتا۔ تو صاحبو آج وہ مان رہا ہے، آج ہم مان جائیں۔ میں نے کتب میں پڑھا ہے کل قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے۔ قیمتی زندگی ہے، یہ ٹوٹتی سانسیں، ان کی قدر کیجیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، تو میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، تو وہاں ایک آدمی پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہاں وہ پاپڑ بیچنے والے بھی کوئی آواز لگاتے، تو وہ برف پھٹے کے اوپر رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو الا من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ چونکہ یہ جو برف ہے ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں آیا، ہو سکتا ہے کل دعانے مہنگا بیچ لیں۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل پڑا 6 روپے اوپر چلا جائے، آپ کا لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہو جائے۔ لیکن آپ اگر برف بیچتے ہیں، آج نہیں بکی تو کل برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ سل پہ برف بیچ رہا تھا اور ساتھ لوگوں کو دہائی دیتے ہوئے کہہ رہا تھا او لوگو میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں اس کے قریب چلا گیا اور میں نے کہا کہ مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے، میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، اور اگر تو اب برف وقت پہ بیچ لے، ان پگھلتی برف کو تو درہم کے بدلے، دینار کے بدلے، پارچہ جات کے بدلے، جنس کے بدلے فروخت کر لے تو فائدہ ہو جائے گا، 4 آنے تیرے ہاتھ لگ جائیں گے۔ اور میں بھی ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے سجود کر لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی پریشان کی پریشانی دور کر دوں تو میری سانسیں کام آ جائیں گی، ورنہ یہ ٹھہریں گے نہیں۔ سوئے ہوئے ہوں تو پھر بھی سانسیں ٹوٹ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم کتنی جلدی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو زندگی کتنی مختصر ہے اور ہم کتنے بے پرواہ ہیں۔ آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن کیا فائدہ اس وقت کا؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے، اور آج کے پچھتاوے سے
کل کی زندگی کی خوبصورتی نصیب ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ ڈھلتا ہوا سورج، یہ دیکھیں ابھی جب داخل ہوئے تھے تو سورج ابھی سر پہ تھا، لیکن اب سورج درد غروب سے زرد ہو چکا ہوگا اور چند لمحوں کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہوگا۔ میاں صاحب بھی بولے کہ زندگی تیری جو ہے ڈوبتے سورج کی طرح ہے، ڈیگرتے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ تو یہ میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اپنی زندگی کو، آپ کو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی چوکھٹ پہ حاضر کر دینا ہے۔ ہمارے میزبان محترم نے کہا والدہ ماجدہ کی بابت، تو آج ان کے اصال ثواب کے لیے میں اور آپ جمع ہیں۔ ایک وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے کہ لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہوں گے۔ یہ وقت تو آنے والا ہے، اس کے تو چھٹکارا نہیں ہے، اس سے تو خلاصی نہیں ہے، کوئی بھاگ سکتا نہیں ہے، موت سے تو فرار نہیں ہے۔ تو آج وہ نہیں ہیں، لیکن ان کا سعادت مند بیٹا ان کی یادوں کے چراغ کو روشن کیے ہوئے ہے۔ ورنہ میں ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے، جنازگاہ میں گیا ہے لیکن وہاں جا کے کھڑا رہا ہے، جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کہیں گے کہ ایسا بد نصیب، میں نے کہا ایسے بد نصیب آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ یہ کون سے بد نصیب ہیں؟ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں، ساری زندگی لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں، اور جب اپنی ماں مر جاتی ہے، اپنا باپ فوت ہو جاتا ہے، تو یہ فراڈ پھر وہ اپنی ماں سے بھی کرتے ہیں، اپنے باپ سے بھی کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا کہ جو اپنی ماں سے، اور وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے، اور اپنے باپ سے، اور وہ بھی مرنے کے بعد فراڈ کر رہا ہے۔ اور کتنا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو روزانہ اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر بیٹا نمازی ہوگا، بیٹی نمازی ہوگی، اہتمام سے دعا نہ بھی کرے، دن میں کتنی مرتبہ کہے گے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میری ماں کو بھی بخش دے، میرے باپ کو بھی بخش دے۔ اور جب بندے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اللہ خالی ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا، سخی ہے، کریم ہے۔ بندے جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ انہوں نے میرے سے مانگا ہے، میں بھی نہیں دوں گا تو کس در پہ جائیں گے۔ میں ایک دیہاتی بات کرنا چاہتا ہوں، اتنے لوگ جتنے آپ یہاں بیٹھے ہیں، اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کچھ مانگیں اور وہ دے سکتا بھی ہو، تو کیا وہ آپ کو خالی لوٹا دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ دروازے پہ آ گئے اور ان کو خالی موڑ دوں۔ تو جب تم اتنے بڑے ڈیرہ دار ہو اور تمہیں اتنی غیرت ہے کہ اتنے لوگوں کو خالی نہیں موڑتے، تو کریم خالی موڑتے؟ آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ جھولی پھیلاؤ تو صحیح۔ پھر دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے۔ اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو، عربی میں مانگو، اردو میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، سادی کے انداز میں مانگو۔ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، اپنے ہاتھ پھیلاؤ تو صحیح۔ دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، خدا سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، آؤ نا اس کی چوکھٹ پہ، دستے طلب دراز کرو۔ دنیا داروں سے مانگنے کے لیے وقت چاہیے۔ اس وقت تو صاحب سوئے ہوں گے، اس وقت تو ناشتہ کر رہے ہوں گے، اس وقت تو بیوی بچوں کے ساتھ مشغول ہوں گے، لیکن اللہ سے جب بھی مانگو، پچھلے پہر کنڈی کھڑکاؤ، در رحمت کھلا پاؤ گے۔ دن کو مانگو، رات کو مانگو، مانگو تو صحیح، وہ تو اتنا کریم ہے۔ اچھا بت کو سامنے کھڑا کیا ہے اور زلیخا ہاتھ جوڑے بت کے آگے پکار کرتی ہے، روزانہ سے شام کھڑی ہو جاتی ہے، یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت، اے میرے بت، بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ سحر دم تک پکارتی رہتی، عمر بیت گئی، چہرے پہ جھریاں آ گئیں، بڑھاپا طاری ہو گیا۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر ہے، بت کے آگے ہاتھ جوڑے یا صنمی کا وظیفہ پڑھ رہی ہے۔ اچانک نیند کا جھٹکا آ گیا، زباں بل کھا گئی، بولی یا سمادی، یا سمادی۔ کہا جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے۔ یا اللہ تجھے تو نہیں پکار رہی، وہ تو بت کو پکار رہی ہے۔ زباں بل کھا گئی، یا صنمی کی بجائے یا سمادی کے لفظ زبان پہ آ گئے۔
کہا جبریل اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، اگر میں نے بھی جواب نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ تو آؤ آج کی اس مجلس میں ہم ان کی والدہ کے لیے دعا مانگیں۔ اے عرش کے مالک، ان کی والدہ کو حضور کی ماں کا صدقہ جنت کی بہاریں عطا کر، اور ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعائیں مانگے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ماں باپ کی قدر کرو۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے، جو اپنے والدین کے لیے روزانہ دعا مانگتا ہے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، روزانہ ماں باپ کے لیے جو شخص دعا مانگتا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ تو اپنے ماں باپ کو اگر زندہ ہیں تو قدر کرو، فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کرو۔ یہ گھنا سایہ ہے۔ کبھی آپ نے درخت کو دیکھا ہے کہ ساری دھوپ اپنے پتوں میں جذب کرتا ہے اور نیچے بیٹھنے والوں کو چھاؤں دیتا ہے؟ ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر لیتے ہیں، اپنی اولاد کو آسائش اور راحت پہنچاتے ہیں۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے، جب نعمت پاس ہو تو قدر نہیں ہوتی، جب چھنتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی دولت تھی جو چھن گئی۔ میں تو آپ کیا، میری اور آپ کی حیثیت کیا، ماں کی کمی تو آمنہ کے لال نے بھی محسوس کی ہے۔ ایک دن حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، تا حد نظر صحابہ تھے۔ الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے لکھا ہے، حضور کو دیکھا تو ادب سے کھڑے ہو گئے، بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ چشمان اقدس سے آنسو چم چم جاری ہو گئے، اور حضور نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور روتے ہوئے کہا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ انسان نے دکھوں کا دور دیکھا ہو نا، اچانک خوشحالیاں مل جائیں تو پھر انسان یہ آرزو کرتا ہے کہ میرے ماں باپ نے میرا وہ غربت کا دور دیکھا تھا، آج دولت کی چہل پہل بھی دیکھتے، آج میرے آنگن میں بہاریں بھی دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے۔ اب حضور جب پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر تھی، اپنی ماں کے ساتھ حضور مدینہ المنورہ گئے، واپسی ابوا کے مقام پہ حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور انہیں لگا کہ یہ میری بیماری جان لیوا ہے۔ ام ایمن کو بلایا، کہا میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا، پھر خود حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا حضور سے کوئی باتیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ ابن حشام سیرت کی پہلی کتاب ہے، اس میں تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے۔ جب سر پہ ہاتھ رکھا تو حضرت آمنہ کی آنکھیں چھلکنے لگی اور روتے ہوئے آپ نے چند جملے کہے، کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وذکر باق، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، وولدت طہرا، اس لیے کہ تیرے جیسا پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔